بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے انڈیا کے اندر ہونے والے ایک واقعے پر۔ 20 سال قبل سازش کے تحت دہشت گردی کے مقدمات میں پھنسائے جانے والے 127 مسلمان نوجوانوں کو بالآخر مقامی عدالت کے جج نے بے گناہ قرار دے کے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اب گجرات کے بھنگی حکمرانوں نے مسلمان گھرانوں کو دھمکیاں دی ہیں کہ رہائی کے بعد میڈیا انٹرویوز اور حکومت یا پولیس کے خلاف ہرجانے کے مقدمات سے باز رہیں، ورنہ ان کو یا ان کے چھوٹے بہن بھائیوں کو گھر والوں کو نئے مقدمات میں پھنسا کر ان کی بھی زندگیاں برباد کر دی جائیں گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میرا بچپن سارا حیدرآباد کے ایک اسپتال میں گزرا ہے، جہاں میرے گرینڈ پیرنٹس جاب کیا کرتے تھے اور ہم نے وہیں رہائش، ہماری اسپتال کے اندر ہی رہائش تھی اور حیدرآباد سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اسپتال میں غلاظت اٹھانے کا جتنا بھی کام تھا وہاں پہ ہندو بھنگی کیا کرتے تھے، اور ان بھنگیوں میں کئی کے نام تو مجھے ابھی بھی یاد ہیں، جن میں ایک روپا تھی، ایک دھاپوڑی تھی، ایک سمرتی تھی، مردوں میں گنیش تھا، کرشنا تھا اور اسی طرح دیگر تھے، اور یہ سارے بھنگی وہاں پہ اسپتال میں کام کرتے تھے اور اسپتال کی غلاظت اٹھایا کرتے تھے۔ پھر جب ہم لائنز ایریا میں آئے تو یہاں بھی ایک کمپاؤنڈ میں بھنگی پاڑا تھا، اور آج جہاں ہماری اب رہائش ہے یہاں بھی ایک بھنگی پاڑا ہے، اور ملک کے تقریباً تمام علاقوں میں اور خاص طور سے سندھ میں تو بھنگی پاڑا ہر شہر میں ہے۔ جب ہم انڈیا گئے تو وہاں جا کے ہم نے دیکھا کہ وہاں تو ہر جگہ ہی مندر بنے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ ایک عجیب سی موم بتی ٹائپ کی چیز جل رہی ہے، جس کی خوشبو بھی عجیب سے ہوتی ہے۔ ٹھیلوں پہ، دکانوں میں، ہر جگہ مندر بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ تو میں ایسا محسوس ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا بھنگی پاڑا ہے، کیونکہ ہم تو بچپن سے بھنگی پاڑے کا نام سنتے آئے تھے، اس لیے ہندوستان کے اندر ہمیں جا کے محسوس ہوا کہ یہ دنیا کا واحد اور سب سے بڑا بھنگی پاڑا ہے۔ اس لیے جب بھی اس ملک کا نام ذہن میں آتا ہے تو فوراً ایک بھنگی پاڑے کا خیال تصور میں آ جاتا ہے۔ خیر، وہ جو 127 بے گناہ مسلمانوں کو اب سورت کی ایک عدالت نے رہا کیا ہے کہ ان پہ غلط الزامات لگائے تھے، ان میں ایک مسلم اسکالر ضیاء الدین صدیقی بھی شامل ہے۔ ضیاء نے رہائی کے بعد رپورٹر سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، پھر اس کے بعد بھنگی پاڑے کے عدالتی نظام سے سوال کرتا ہوں کہ کیوں ان کے 20 سال ضائع کیے گئے اور ان کی قیمت کون بھرے گا۔ 20 سال سے عدالت میں ان بے گناہ 127 مسلمانوں کا کیس لڑنے والے ایڈوکیٹ خالد شیخ نے تسلیم کیا کہ بھنگی پاڑے کے عدالتی نظام انصاف سست رفتار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کیسوں کا فیصلہ آنے میں دسیوں سال لگ جاتے ہیں۔ ویسے بھی سرکار کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، سبھی جانتے ہیں کہ بھنگی پاڑا سرکار کا مسلمانوں اور دلتوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ مقدمہ میں جن لوگوں کو دہشت گردی کا ملزم بتایا گیا ان میں ڈاکٹر، انجینئرز، صحافی اور ٹیچر شامل تھے۔ ان تمام لوگوں کی زندگیاں خراب ہو چکی ہیں، بہت سو کی سرکاری نوکریاں تھیں وہ جا چکی ہیں۔ جن 127 مسلمانوں کو 20 سال قبل گرفتار کیا گیا تھا ان کا مختلف ریاستوں مثلاً دہلی، مہاراشٹر، گجرات، مدھیہ پردیش، تامل ناڈو، کرناٹک، اتر پردیش، راجستھان، مغربی بنگال، بہار اور چھتیس گڑھ سے تھا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ان 127 مسلمانوں میں سے 5 انجینئر، ڈاکٹر اور پی ایچ ڈی اسکالرز طویل عدالتی ٹرائلز کے دوران انتقال کر گئے۔ ان 127 مسلمان نوجوانوں کو گجرات پولیس نے 27 دسمبر 2001 کو اسلامی تنظیم اسٹوڈنٹس اسلامک موومنٹ آف انڈیا سیمی سے وابستہ ہونے اور اس کی سرگرمیوں کو فروغ دینے سمیت دہشت گردی کے مقدمات کے الزامات کے تحت گرفتار کیا۔ اس وقت گجرات پر وحشی سانڈ مودی کی حکومت تھی، اور ان مسلمان نوجوانوں کو گرفتار کر کے ٹھیک 2 ماہ بعد فروری 2002 میں گجرات بھر میں ہندوؤں نے مودی کی آشیرواد اور منظم انداز میں مسلم کش فسادات برپا کیے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کر کے 2100 سے زیادہ بے گناہ گجراتی مسلمانوں کو شہید اور 12,000 سے زائد کو شدید زخمی اور معذور کر دیا۔ ان منظم فسادات کے دوران
مسلمانوں کی اربوں روپے کی جائیدادوں کو لوٹا گیا، جلایا گیا، جبکہ سینکڑوں مسلم خواتین کی عصمت سے گھناؤنا کھیل کھیلا گیا۔ سورت شہر کی ایک عدالت نے اب فیصلہ سنایا ہے کہ جن 127 مسلمان نوجوانوں کو دہشت گردی کے الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا تھا، ان کا سیمی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مقامی مسلم رہنما ایڈوکیٹ عبد القادر نے بتایا کہ آل انڈیا مائنارٹی ایجوکیشن بورڈ نے 2001 کے آخری دنوں میں سورت شہر میں مسلم ایجوکیشن کے فروغ پر 3 روزہ سیمینار کا اہتمام کیا تھا، جس میں اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمان نوجوانوں کو تقاریر اور فیوچر پلاننگ کے موضوعات پر گائیڈنس دینے کے لیے بلایا گیا تھا۔ اس سیمینار میں 400 مسلمان نوجوانوں نے شرکت کی، جن کی اکثریت اسکالرز، ڈاکٹر، انجینئرز، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور پروفیشنلز کی تھی۔ سیمینار شروع ہونے سے قبل گجرات پولیس نے سورت شہر کے راج شری ہال پر رات کے اندھیرے میں چھاپہ مار کر وہاں عارضی طور پر مقیم 127 پروفیشنل مسلمانوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ اب ان کو رہا کیا گیا ہے، اور اب رہا ہونے والے اور شہید ہونے والے مسلمانوں کے والدین اور لواحقین کا کہنا ہے کہ گجراتی پولیس اور اس وقت کے ریاستی وزیر اعلیٰ مودی کے خلاف ہرجانے کا مقدمہ درج کروانا چاہتے ہیں، لیکن نامعلوم ٹیلی فون نمبروں سے دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر کچھ کیا تو اس کا بدلہ اہل خانہ سے لیا جائے گا۔ بھنگی پاڑے میں اب تک سینکڑوں مسلم نوجوانوں کو سیمی سے وابستہ ہونے کے الزام میں گرفتار کیا جا چکا ہے، اور 1 درجن سے زائد بے گناہ مسلمان نوجوانوں کو جعلی انکاؤنٹرز میں شہید کیا جا چکا ہے، جبکہ اسٹوڈنٹ اسلامک موومنٹ آف انڈیا کا کہنا ہے کہ اس کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا مقصد انڈین سماج میں اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ ہے وہاں کی صورتحال کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ کس قدر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے۔ مسلمان نوجوانوں کو ہر طریقے سے وہاں پریشان کیا جا رہا ہے، ان کو کسی بھی الزام میں گرفتار کر کے طویل قید میں ڈال دیا جاتا ہے، کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ عدالتیں وہاں کی ہندوؤں کا ہی ساتھ دیتی ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور ستم جاری ہے۔ کشمیر بھی دیکھ لیں کہ وہاں کی سپریم کورٹ نے کشمیر کے خلاف ہی فیصلہ دیا ہے۔ اب مسلمانوں کی وہاں پہ کون مدد کرے گا؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، یا ان کو خود اٹھنا ہوگا اس ظلم کے خلاف، اور وہاں اس ظلم کے خلاف بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہوگا۔ ہماری باتیں اچھی لگی ہیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کمنٹس ضرور کریں۔ ہمیں اجازت دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔